راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ بنتا چلا جا رہا ہے، بلکہ بن گیا ہے، اسی طرح جس طرح لاہور میں اور شاید کراچی میں بھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے، یہ دونوں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم روٹ کاز کی بات کریں تو اس کے 3 بنیادی روٹ کازز ہیں۔ پہلا روٹ کاز خواتین سے جڑا ہے اور باقی 2 روٹ کاز مردوں سے جڑے ہیں۔ آئیے ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا روٹ کاز یہ ہے کہ جب سوشل سیکیورٹی نہیں ملتی ان خواتین کو جن کو اپنے سروائیول کے لیے کام کرنا ہے، کہ وہ خاتون جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہے، جس کو کھانے پینے کے لالے نہیں پڑے ہوئے، جس کو اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہے، جس کو اپنی مرضی، اپنی لبرٹی، اپنے فریڈم کے تحت کام کرنا ہے، وہ تو اچھی نوکریاں کر لیتی ہیں۔ لیکن جن کو سروائیول کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، ان خواتین کے اندر یہ انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ ڈو اور ڈائی، کوئی بھی چیز کرنی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور اگر ان سے کوئی اور لوگ جڑے ہیں تو ان کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اگر حکومت ان کو سوشل سیکیورٹی نیٹ دیتی اس طرح جس طرح ایک اسلامک ویلفیئر سسٹم کے اندر ایک سطح سے نیچے گرنے والے لوگوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے۔ ٹریجری ہوتی ہی اس لیے، ٹریجری مطلب کہ قومی خزانہ ہوتا ہی اس لیے۔ جب وہ نہیں ملتا تو پھر خواتین اس لائن میں آتی ہیں، اور وہ خواتین جو پھر اس لائن میں آ جاتی ہیں وہ چھوڑتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ شیر کے منہ کو خون لگ چکا ہے، ان کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ پروفیشنل ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے طرح کے لوگ اور ریکروٹ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ پہلے تھیں اس طرح کے لوگ وہ اور ریکروٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دیٹ فارمز اے رنگ۔ اب اس کا توڑ گیا ہے، اس کا توڑ یہ ہے کہ سوشل سیفٹی نیٹ اگر ہو حکومت کی جانب سے تو پھر لوگ اس لائن میں آئیں نہ، یا اگر آئیں تو بہت کم تعداد میں آئیں، اور جو آ بھی رہے ہوں گے اس کو آپ زور زبردستی کے ذریعے روک پائیں گے، نہ کہ یہ کہ آپ نے ایک جگہ بند کی تو دوسری جگہ کھول گئی۔ اب 2 میں نے کہا تھا آپ کو کہ مردوں کے پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دوسری شادی کو بہت نیچے سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری جو قومی سوچ ہے کہ دوسری شادی، دیکھو اسلام نے جب ایک مرد کو حق دیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہو اس سے وہ حق چھیننے والے؟ اور پھر یہی پرابلمز آپ کی سوسائٹی کے اندر ایمرج کرتے ہیں۔ آپ نے دوسری شادی کرنے والوں کو اتنا جب نیچ سمجھنا شروع کر دیا تو پھر لوگ اس جانب جاتے ہیں۔ یہ الٹرنیٹیو ہے ان کے پاس، ایزی الٹرنیٹیو ہے ان کے پاس، کہ وہ جائیں گے اپنی خواہشات پوری کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اور جو دوسرا ریزن ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا 2 ریزن ہیں جو مردوں سے جڑے ہوئے ہیں، دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ مرد کے پاس اتنا پیسہ ہو تب وہ نکاح کے قابل ہے، اور زنا کو آسان بنا دیا۔ کیونکہ دیکھو نا، ایک چیز کو مشکل بناؤ گے تو بحیثیت اگر آپ اس کو کمپیئر کرو تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی آسان بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، جو کہ ایک نیچرل خواہش ہے انسان کی، اس کو آپ نے جب پیسے سے جوڑ دیا ہے، اس کو آپ نے مرد کی کمائی سے جوڑ دیا ہے، جو کہ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن ہم نے وہ حد پار کر دیا۔ ہم نے بہت زیادہ اس کو مٹیریلسٹک بنا دیا، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا، دیکھو انسان اگر رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھو انسان رسپانسبل ہے کہ نہیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں، تو آپ نے جب اس کو کاؤنٹر کیا، آپ نے اس کو پیسے سے اتنا لنک کر دیا، اتنا جوڑ دیا کہ ابھی اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، تو جو انسان وہ فائنینشیل سٹیٹس نہیں پا پاتا وہ پھر اس رستے جاتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ تو 2 وجوہات یہ مردوں سے متعلق اور ایک وجہ جو عورت سے متعلق، یہ 2 آپ نے کاؤنٹر اگر کر دی، جو کہ مجھے نہیں نظر آتا کاؤنٹر ہوتے ہوئے، لیکن روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو اگر آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو اس مسئلے کی جڑ کو پکڑنا پڑتا ہے، اور یہ جو میں نے 3 روٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، 3 بنیادی وجوہات، یہ پروسٹیٹیوشن اور ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس کا توڑ بن سکتی ہیں۔